انتہائی خوبصورت بزمیں، خوبصورت آوازوں والے، اچھا پڑھنے والے اپنے وقت کے اندر سونیاں حاضریاں پیش فرمائیاں، خصوصاً برادر مکرم بلا شاعر دربار رسالت غلام فرید چشتی صاحب سونا پڑھ دیں، اللہ تعالیٰ برکت پاوے۔ بھائی مشتاق صاحب وہ سونا پڑھا، سب بیماروں اللہ صدقہ عابد بیمار دا شفائے کلی نصیب فرمائے، خصوصاً میرے برادر اکبر عزت مآب شاعر آل ابا شاعر دربار رسالت بھائی محمد سلیمان حاضر صاحب جڑے احباب ہوں بہ گئے ہوئے، مختصر وقت دی حاضری پیش کرنی ہے، لمبا چوڑا آواز نہیں، ٹائم اتنا بچا ہی نہیں، وقت اپنی تنگی دی شکایت خود کر رہی ہے۔ تو سب مل کے درود پاک سناؤ، جتنا میٹھا درود آندا وے اون سناؤ، جیڑا درود آندا وے بس میں اپنی حاضری پیش کراں اچھی آواز نال، مل کے محبت نال۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین احمد الحامدین محمد المحمودین وأصحابه وأولاده وآبائه وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم قال مولانا ومأوانا وملجانا وسيدنا وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما إني رضيت عن تقسيم ربي راض أو كما قال علي بن أبي طالب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بھائی چڑھ لمحے چڑھ سارے مل کے درود پاک نبی و آل نبی دی ذات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلام ما طاعت خلفائے راشدین جاگتے پہ اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، دین ما محبت آل محمد است۔ بوبکر ہم چکابا، عمر در طواف اوس، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ الہی میرے دل کو شاد کامی دے دے، رکھا کرسا تے بے گرا تے بے سورا بندہ اس نال میری گل نہیں، یہ ذوق والے بندے میں ذوق وچ بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ۔ الہی لکھن والا کون؟ پتر مولا کائنات دا
گولڑے دی نگری دا بادشاہ شاعر ہفت زبائے سلطان و شعرائے سرمست بادائے توحید مدرس درس توحید او 1400 سال بعد جڑا 1400 سال بعد علی دا بیٹا ایڈا سونے بساؤ جڑے مونڈھا تے سوار تھے حسن حسن حسین کے دے سونے الہی میرے دل کو شاد کامی دے دے شوریدگی رومیوں جامی دے دے رکھے آل نبی کے نام لیواؤں میں اور اصحاب نبی کی غلامی دے بڑی مہربانی اللہ تیرے حتہ کو سلامت رکھے پردہ پیسرے کی دبند کی میں سننا ہے سلیمان دی شاہی اپنی جا اللہ دا قرآن بول پہ کیوں جو شاہی تھی مالک کے کائنات نے وَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب ساری شاہیاں سلیمان تینی انہیں کیوں نہ کھا جہاں ساری شاہی ساری زمینات شاہی ہے ہر آسمان تے شاہی ہے مشرق و مغرب تے شاہی ہے او بھی شب معراج میرے آقا دے پچھو ہاتھ بن کے کھڑا نماز پڑھدا سلیمان دی شاہی اپنی جا لجبال دیوانگ اختیار نہ ہسے اوندہ تخت ہوا وچ اڈدا ہا آون پار اروار نہ ہس توڑے محلوں دے بازار نہ ہسے سلیمان دی عامر شان کجا آقا دی عامر شان کجا صدیق جیا ہک یار نہ اے نبی دے یاران دی شان دسائیں آؤنا دی شان لساواں جڑے مہر نبوت دے سوارن اکھیں دا ہنجو کرائی ونیا اللہ دی قسم ہے تیرا میرا پتر ہوئے عید دنہار منتا کرے میں فلاں رنگ دے کپڑے گرنے میں فلاں کپڑے گرنے میں انہاں دی شان دساواں جے آرڈر نہیں کیتا انہاں آرڈر کوئی نہیں کیتا عید دنہار بغیر آرڈر دے جاندے جنت جو کپڑے آرڈر کرنا توت کیا عالم ہویا بغیر آرڈر دے جنت جو کپڑے آوین رو کے آکھیں مولا کائنات دے لخت جگر امام علی مقام آکھیں نا سارے عید تے ونجن عید پڑھن سواریہ تے چڑھ کے ونجن میں بھی عید پڑھن ونجن میرے آقا کریم سواری نہیں اے حضور دی شان نہیں پر خدا دی قسم ہے مونڈا تے چڑھایا زلفہ حق تے دتیا فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعم المرکب کہ دی سونی سواری ہے میرے آقا نے فرمایا عمر تلو سواری بھی سونی ہے نعم الراکب مزہ آئے پڑھن دی سبحان اللہ اگر سواری داڑی سونی ہے سواری داڑا سونے مرکوم ہے شفق پہ ایک ربائی اردو دی پیا پردہ وسرے کی شاعرن ماشاءاللہ سمجھدار شاعرن سمجھ سن مرکوم ہے شفق پہ تیری داستہ حسین تو ہے نماز عشق کی پہلی اذان حسین تیرے کا یہ اصول جس جا یزید ابھرے گا ہوگا وہاں حسین ایک اے بے ربائی میرے ذہن اسے لے آئی دلے حاضر بھائی پڑھ دے پیان اتھے ہی میں سنوں دا بیٹا اے نہ کہ کوئی یزید عید و رفت دن اگر یزید ہے تو مولا حسین بھی آج موجود ہے
آسرے کی دی پیا پڑھتا میرے ابا جونی پڑھ دیان تیری توجہ میرے والے ہوئے اور نال سنے روز مساک دے وعدیاں دی روز مساک دے وعدیاں دی کتی پوری رسام حسین ایویں کہ نہیں فرض ادا کیتا جویں کیتا فرض حسین کیتی قائم شریعت نانے دی رکھی وکری طرز حسین کھڑا ظالم بھی تسلیم کریں دا آبوں بے غرض حسین ضرور جاگ دیتا ہے لکھواری پڑھا آج دری ہار دی میری تریجی تقریر ہے دل نال پردہ کیونکہ میرا رزق میری عزت آندھائی سیدہ کائنات دے درد گلیاں دے وچڑن والے کتوں دے صدقے اسی کوئی ہچکچاہٹ نہیں جو مولوی صاحب کتوں دا نہ چاہے اللہ دی قسم نہیں میرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بول کے آدم تجھ سے در سے ہے صد سے ہے مجھ کو نسبت یا رسول اللہ پاری آل دے درد جڑے کتیں انہاں نال توڑے نال نسبت نہیں سن تو توڑے درد کتا نال نسبت روز مساک دے وعدیاں دی کتی پوری رسم حسین ایویں کہ نہیں فرض ادا کیتا جویں کیتا فرض حسین کتی قائم شریعت رکھی وکری طرز حسین کھڑا ظالم بھی تسلیم کریں دا آبوں بے غرض حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بڑی مہربانی توڑے ذوق کے مطابق توڑی ذوق دی خاطر حکمت بھی پردہ ہے بھیر دی شانائی بھرا دی سیدہ کائنات دی لخت جگر او چادر تدہیر دی مالکہ یہ میرے گد اندر خون علی یہ دی آنکھ دے اندر حیاء زہرائی لکھا بیڑی لکھا ماما دیا چادرہ میں اسے درد خاک کے راہ تو قربان کرا سیدہ کائنات دی لخت جگر تفسیر مزمل طاہا دی اللہ تیرے حتنو قبول کرے بالکل تو ٹائم پڑھنے تیری توجہ میرے والے میں تفسیر مزمل طاہا دی تے بندین دا موکم بد گئی کوفی شامی فوجانو دکھلا کے صبر دی حد گئی رلے نال برا دے نال گئی گنویر تو حصہ عد گئی جنہ شام والا بازار آیا بس بھین پھرا تو ود لکھواری پڑھا میں لکھواری پڑھا بزرگا ہاتھ نہ من تیری توجہ میرے والوں میں کون بھین تے کون پھرا ذرا درد دل نال سنے بلکہ حیاء نال سنے بلکہ الفت و محبت نال سنے 70 قدمہ دی تھائی انہوں ویر شہید پیا تھیندا آئی انہوں سیدہ کائنات دی لخت جگر دے دیا پیان بھینی تے پھر آوان دے پیرہ دے اندر گنڈا لگنا برداشت نہیں کرنیا وہ بہن کی نے برداشت کیتا اسی تفسیر مزمل طاہا دی جاگتے تے پہوے روڑا لکھواری پڑھسا لیکن انشاءاللہ قرآن تے حدیث دی محر لے سنال تفسیر مزمل طاہا دی تیری فرمائشی ضرور ہے اے بندی ضرور پڑھتا لیکن ایک بند بھی پڑھنا چاہنا شام دہائی شام دا ٹائم شام دا بازار سرنو کے سنان تے سوارن او سیدہ کائنات دی لخت جگر غور نال سرنو کھڑیاں دے دیان شام دی وزدی عورت آکے سوال کیتا ہے کیڑا سوال جاگ کے سنے تیرے نظر کرا
توجہ تیری میرے والا عورت آ کے سوال پہ کریں دی امیر دیدی امیر ہمیں تے بس آبازار وسینی دیتے پھل مہمانی امت تینو جھٹ صبر دے نال نبھائے غیور برادی غیرت نو ہر منزل تے رنگ لائنی کر عبرت مومن روندے راسن جویں خطبے شام سنائے حمد و صلاۃ دے بعد نہایت ہی واجب القدر و تعظیم لائق صد افتخار و صد اعزاز میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آئی نورانی محفل جڑی کہ 40واں دے عنوان نال معنون ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے حاجی عبدالکریم صاحب انہاں دے اصال ثواب واسطے دعائے مغفرت واسطے حضور دے غلام کٹے تھے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے ساری دعاواں مرحوم دے حق وچ قبول فرماوے انہاں دیاں قبر دیاں حشر دیاں ساری منزلہ اللہ آسان فرمائے اللہ اکبر مینوں کیونکہ رجب شریف دا ہی مہینہ ہے مینوں قبلہ حاضر صاحب فرمایا جو مولا کائنات دا ذکر میں کہ کیوں نہ کرے سوں لکھ واری کرے سوں پر جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی اس دے تحت چند باتاں میں عرض کر گنا تو انشاءاللہ جلدی جلدی اپنے گفتگو نو وائنڈ اپ کرنے اللہ تعالیٰ بندہ نو حق اور سچ بیان دی توفیق دے میرے والد بزرگوار مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی احمد حسن رضوی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جاگتے پہ اللہ تو رہتا کو سلامت رکھے کیا علم والے تے جاہل برابر ہیں توجہ ہے نا کیا جنہوں نے اللہ نے علم دین دیتا علم دین کے علاوہ جتنے میں علوم و فنون علم صرف دین دا کیا علم والے تے جاہل برابر ہیں اللہ نے فرمایا محبوب نے کل پوچھو کیا زندہ تے مردہ برابر ہیں عالم تے جاہل برابر ہیں نہیں فرمایا عالم تے جاہل برابر نہیں دنیا دے اندر عزت انہاں دی بلند ہو سی جنہوں اللہ تعالیٰ دین دا علم عطا فرمائے جتنا علم دی کثرت لیکن اتنا ہی میں ضرور آکھا علم صرف علم کافی نہیں علم دے نال علم والا دی نظر ہی ضروری ہے علم دے نال علم بھی ضروری ہے علم دے نال اللہ دا فضل ہی ضروری ہے فرمایا کیا جاہل تے عالم برابر فرمایا نہیں برابر علم نال جاہل نہیں رل سکتا معلوم اس آیت تو یہ تھیا اللہ دے نزدیک جن کو علم اچن جڑے علم نہیں رکھتے وہ اللہ دی بارگاہ علم والا تو جھکے عمل دی گل بعد اتھا علم دی گل ہے ان جلے علم دی گل ہے علم ہوئے تا اللہ دے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اے دنیا والوں تم پتہ ہوئے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث اسا نبیوں دی جماعت نہ کہیں دے ترکے دا وارث بڑھ دے ہیں نہ کہیں نو اپنے ترکے دا وارث بڑھیں دے ہیں کل ما ترکنا فہو صدقۃ کوئی شے فہی صدقۃ کوئی شے جڑی اسا چھوڑوں اسا صدقہ کریں دے رہنے ہیں بارگاہ ناز اندر عرض کیتا کہ یا رسول اللہ اگر تواڈی ترکہ صدقہ تھی سی تواڈی کوئی وارث ہی نہیں صحیح جاگ دے اختلافی تقریر نہیں میں محبت آواز کرنا تو سبحان اللہ کیا تواڈے کوئی وارث ہن بھی صحیح تواڈی وراثت تکا تبدیل تھی ہے وراثت اگھا گئی ہے حضور نے فرمایا گئی تو جلے دولت تواڈی وراثت نہیں بس تواڈی وراثت کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا وراثت نبیوں دی ہے علم تے وارث وہ حسن جڑے اپنے سینے دے اندر مصطفیٰ دا علم رکھی ودے ہو سن ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے اپنے سینے دے اندر محبوب دا علم رکھی ودے ہو سن یہ بارگاہ ناز حضور نے دعا دے ہاتھ چچائے ابن مسعود راوی حضور نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی مالک میرے خلیفیاں دے تے رحم کر ان ڈوڑے تے بولے نے حدیث سے چپ کیوں تھی یہ بول سبحان اللہ بڑا سال نبی دا ذکر کرنا لیکن چار لفظ سن میرے کو حضور دی بارگاہ حضور نے دعا دے ہچائے اللہم ارحم خلفائی مالک میرے خلیفیاں دے رحم کر
میرے خلیفے دے رحم کر. ابن مسعود کھڑے تھے انہوں نے دلی آپ نے سو اپنے خلیفے کا نام چاہے ہوئے کون ان تورے خلیفے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سادے خلیفے پوچھتے ہوئے الذین یحفظون احادیثی ویبلغونها الی الناس. سادے خلیفے سادے وارث ہو ہن جڑا میرے دین دا علم ہاتھ رکھن تے ہاں دے وچ محدود نہ رہے اکھا میری امت تک میرا سبق پہنچے دے راون او مصطفیٰ دے سارے خلیفے. بال پرا گندا ہوئن شیمپو نہ لگی ودی ہوئے کنگھی نہ دیتی ودی ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے ہوئن استری نہ ہوئے عام جی پھوترا علی تٹی تے بیٹھا ہوئے. اگر کوئی بندہ بھاوے کپڑے جتنے خراب ہیں علم مصطفیٰ رکھ دے دین دا علم رکھ دے حضور نے فرمایا کاٹن دی ضرورت نہیں میرے علم کی ضرورت ہے. اچھے ترے دی ضرورت نہیں میرے علم دی ضرورت ہے. بات تو صحیح. اجلے میرے محبوب نے فرمایا نہ سارے وارث ہیں معلوم ہے تھیا علم جڑا ہے نا وہ انبیاء دی وراثت ہے تے علم دے ذریعے انسان ترقی پہلے. میں تو مولا کائنات دی گل کرنی ہے تے علی والے سبحان اللہ آدھے آؤ علم ہے سب شے. پھر حضور نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں میں امی ہاں. کون ہوں میں؟ امی دا مانا اگر میرے اتنے پوسی تو مقصد اسی جاہل مانا. امی دا مقصد کہیں عمر زید بکر دیتے امی دا لفظہ سی تو مانا تھی سی جاہل. حضور فرمانے میں امی ہاں والذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ فرمانے ایسا اپنے رسول پاک محبوب علیہ السلام نو امی بنا کے امی لوگوں دے وچ بھیجے. ایسا امی بنا کے امی لوگوں دے وچ بھیجے. ہن حضور بھی امی تو تے میں امی تو تے میں امی ہوں مانا اسی جاہل. حضور دا وصف ہے حضور دا لقب ہے حضور دی شان امی ہونا مانا کیا ہے؟ علماء فرمائیں جڑا حضور دا نہ امی ہو سی اس زمانہ ہو سی جڑا کہ دنیا دار دا استاد شاگرد نہ ہوئے یا جڑا کوئی دنیا دار استاد نہ ہوئے امی اونوں آدم جڑا کہ انسان کو نہ پڑھا ہوئے بلکہ خود رحمان کو پڑھ کے آیا. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات کی حدیث آپ دا قول جڑا میں خود میں چھلکل تھوڑا دیا پڑھا آپ دا قول پیش کریں. آج کل دے جاہل مولوی 30 سال پڑھ کے مسجد دے محراب تے ٹیلا لائیاں ایڈو اللہ دنا ایڈو محبوب دنا یہ تو امی لکھا ہے کھڑوتا ہے نا حضور دی شان اللہ اے نا تلو لکھ دیں بے پڑھے ہوئے یا ان پڑھ جاہل. تو ہوئے دنیا دا انسان تیرا والد پروفیسر ہوئے تو پروفیسر تالک سے جو تو کالج دے میرٹ دے برابر آسے. اگر میرا والد کوئی دیندار استاد ہے قاری ہے میں قاری تا پڑھ سا جو قرات دے میرٹ دے پورا آسا تا کلاس میں پڑھے سا تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. اے دنیا والو میں نے اللہ نے استاد بنایا. سونا کہندا استاد 1,40,000 صحابہ دا استاد مکے والا دا استاد مدینے والا دا استاد عرب والا دا استاد کہندا استاد فرمایا جتنے تے ساری خدائی ہے ساری خدائی شاگرد ہے ساری خدائی دا استاد اللہ محمد کو بڑا چھوڑا. واہ کیا بات سبحان اللہ. میں ساری خدائی دا استاد ساری کائنات میری شاگرد وہ معلوم ہے دیا اگر حضور ساری کائنات دے استاد ان اور عربی والا نو پڑھے سن جینا منہ زبان عربی ہو سی حضور بھی عربی ہن انہوں نے تو پڑھا سکتے ہیں سریکی والا نے کیویں پڑھے سن جاگ دے پہ جی مولوی لکھا جو حضور نے خواب میں فرمایا کہ جب سے دارالعلوم دیوبند سے رابطہ ہوا تب سے مجھے اردو آ گئی. ظالم حضور تو شان والن زبانہ دی گل نہیں. اللہ فرمائے دے محبوب کوئی کیڑی زبان والا ہوئے تو سارا نہ نبی بھی ہے تو استاد ہی ہے. میں ایک چھوٹی جی گل کریں تے اگلے گل تے ونجو سبحان اللہ تعالی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جلے وکدے وکاندے آئے نا سونے دی بارگاہ دے وچ سبحان اللہ آکھ سکتے وکدے وکاندے حضور دی بارگاہ چاہے اے ہن زبان دے فارسی اجمی حضور ہن عربی. سبحان اللہ. میں مشکاہ شریف پہ پڑھتا مسلم شریف دی حدیث پہ پڑھتا عربی پھر اجمی. حضور نے فرمایا یہ تو ہے فارسی. عرض کی رو کے سونا میں فارسیاں عربیاں دی میں نو سمجھ نہیں آندی اپنی گل سمجھا نہ سکتا میں نو عربی سکھاوا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کولو کوئی مکہ شریف دے اندر ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر کوئی فارسی پڑھن والا فارسی جانن والا ہوئے گول گھناؤ. گول کے گنایا گیا. ایک تاجر ہے جڑا فارس دے وسطیاں تک یمن
فارس تک ویندا ہے، ایران تک ویندا ہے تجارت واسطے. انہوں فارسی آنگی. حضور نے فرمایا اس کو پوچھے کیا تھے تے وقت ساکو دس و سارے کو پوچھ کے ایک کو دس اے فارسی اسا عربی دل آیا نا. حضرت سلیمان فارسی کو پوچھا ہاں بھئی کیا دیں فارسی آپ نے. حضرت سلیمان فارسی نے اس نے فرمایا کہ میں یہ کچھ آکھنا چاہنا جہندے پر وطن چھوڑا سے، جہندے پر پیو ماں کو چھوڑا سے، جہندے پر ساری کائنات کو چھوڑا سے، اور یہ مٹھے میرے آقا تے میرے محبوبین میں انہاں دا غلام بننا چاہنا. تو فارسی والے جاگ دے پہ گئے اور فارسی سن کے نا عربی حضور نو جواب پہ دے سونا اے تو تو گالی کر دے، اے تو تورے خلاف گل کرن دے، تورے بارے سنے کے ہمیں آخری ٹم تو میں بڑا پریشان ہاں سنتا ہم نبی وے تے آخری ٹم تو میں کو مزہ نہیں آیا جلے اسے گل کی تھی نا میرے آقا نے اسے منہ تے ہاتھ رکھا فرمایا بدبخت حیا کر شرم کر اسا صرف پرکھیندے پہ آسے اسا صرف ازمائندے پہ آسے وگرنہ محمد تو ہے یہ بے زبان پتھر دی بولی بھی جاندا چل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، عظمت مصطفیٰ. حضور ساری کائنات کے استاد اگر استاد ان وہ پڑھایا کہ ہگل مولا علی پاک کو پوچھی وجہ تو سن رساؤ فرمائن ردینا قسمت الجبار فینا جاگ دے پہ وے ٹھڈے تھی گئے وے مدینے میں نوچی بولو سبحان اللہ. ردینا قسمت الجبار فینا لن العلم وللجہال مالو فرمائن اسا اللہ دی تقسیم تے راضی ہیں. اللہ پاک جڑی شے ساکو دتی اسا راضی ہیں خوش ہیں کیڑی شے فرمائن لن العلم وللجہال مالو سانو اللہ علم دیتا ہے تے جاہلن اللہ مال لیتا ہے. سارے کو علم انہاں کو مال سارے کو علم انہاں کو مال. اگو فرمائندہ ان العلم وان المال یفنی عن قریب والعلم یبقى لا یزال. فرمایا جڑا مال ہے دولت ہے ایک کل نہیں تے پرسوں ختم تھی ونجے. جڑا علم اللہ صاحب کو دیتا ہے اس نو زوال کوئی نہیں. دنیا دے کہیں کو علم ہو سی یا اس دا رابطہ علی نال ہو سی یا علی دے آقا محمد مصطفیٰ دے نال. سبحان اللہ تعالیٰ. بس روح گالی تے وقت اجازت اگر حضور استاد بن کے سوال پیدا تھی دے حضور کہندے کل پڑھے سبحان اللہ آگ سو میں تو قرآن پڑھنے تے وقت میں حدیث ایک پڑھنے ایک مولا کائنات دشان تے گل ختم. حضور اگر عالم ان استاد ان تو استاد تو بے پڑھایا ہوندہ نہیں استاد تو پڑھایا ہوندہ تے پتہ کرنے اس حضور کہندے کل پڑھیں. ایک سوال دوجی سوال حضور کیڑے درس پڑھیں کتھاں پڑھیں. تیجا سوال دنیا چ آ کے پڑھیں یا پہلے پڑھے ہوئے ہن. چوتھا سوال یہ ہے جو اگر حضور پڑھیں کہ پڑھائے او کون ہے. اے سوال بھی ہے حضور پڑھے کیڑی شاہی. پہلے مصطفیٰ دے وقت مرتضیٰ ہائے ہائے سبحان اللہ. اتنا میں تن ضرور آکساں علی دے نعرے لایا کر. علی دے نعرے سانو سکھائے یا صدیقین یا فاروق اعظم. ایک حوالہ صرف ذوق واسطے کیونکہ اے سودا ہی سارے کو لگ دے کچھ سبحان اللہ. مناقب آل ابی طالب جنو مناقب ابن شارہ شعبہ دن اس جلد 3 صفحہ 199 میرے مولا کائنات فرمائن میں کھڑوتا ہم حضور فرمایا این علی جن علی کتھے میں عرض کی یا رسول اللہ اتھا موجود فرمایا پلان لاؤ پلان لگے غدیر خون دے موقع تے فرمایا اتے چڑھ علی اتے چڑھے فاخذ بیاد علی ابن ابی طالب حضور نے علی پاک دا ہاتھ ربا ہاتھ اٹھایا وقت کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا اللہم وال من والا ہو وعاد من آدھا ہو مالک جانا میں مولا او دے علی مولا جڑا علی کو مولا مننے تو او دا مولا بڑھ جڑا اس نال بغض رکھے تو او دا نال بغض رکھ. علی فرمینن جڑے مصطفیٰ نے منو مولا بنائے میں تلے رکھا سب تو پہلے جے میں بھی کان تے ہاتھ رکھا ہے ہاتھ رکھ کے میں ذرا اپنا منہ کی تس منہ کر کے گھٹ کے جب 22 حوالہ نوٹ کر ریکارڈ پہ تھی دیئے ابن شارہ شعب جلد 3 صفحہ 199 مولا کائنات فرمائن میں نے گھٹ کے جب بھی پا گیا کس اصبحتا تیری دھمی ہوئے امسیتا تیری شام ہوئے مولا یا مولا کل مومن تم میں نہیں مولا اور مومن دا مولا. پیر علی دا ساتھ تو صحیح نبی تو بعد یکی امت تو پہلے یہ تو مولا صدے اس دا نام کیا ہے فرما اس دا نام عمر فاروق ہے. نعرہ
پتہ لگے تو ان کو سناونی ہے گالیاں روچے سبحان اللہ. اگلی گل تھی وہ مدینہ دے شہر آئی نبی پاک دا دور گزرا ہے ابو بکر صدیق دا دور گزرا 2 سال 3 مہینے 11 دہاڑے عمر فاروق دا دور آئی انشاءاللہ آخر تے میں 2-4 سالی گالی تو سونے سا مولا کائنات علم دیا دور آئی نہ دا جا رجلان یختصمان دو بھرا دو بندے لڑ دین آپس میں دا مسئلہ ہو سکا میں سچا جلے لڑ دین حضرت عمر دی بارگاہ جائن حضرت عمر نو آخر نے فیصلہ کرو پر میں ارجعا تو ہیں بھج بنو الہ مولا علی ابن ابی طالب تو ہیں مولا علی کل بنو او فیصلہ کرے سن تو ہیں مولا علی کل یہ اے بیاد ہیں خالی حسین نہیں مولا حسین صدا کرو مولا علی کل ہوئے جلے ایک گل سنی نا ہک دے ڈڈی درد پیا ہک چپ کر کے کھڑا رہی خوش آئی جو میں مولا منے نا ہک کہ اتقولو لعلی شن یا عمرو اتقولو لعلی شن مولا کیا تسوی علی کو مولا سے جاگ دے پہ ہوئے تسوی علی کو مولا سے دینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتہ لگ گیا اس اندر مرض کے لیے بغض علی جاگ دے پہ ہوئے میں آدھرنا عدب وچ جڑھا باوضو کہہ نہیں ہوندا او بندہ کریں سرخرو کہہ نہیں ہوندا فارم دی ککر تے منکر علی دا روحاں دا دنیا تے پیو واہ 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 تو تواری اج کرنی یار کیسا مجمع ملے ہو سبحان اللہ حضرت عمر فاروق نو آکھن لگا تسا انہوں مولا سے رہندے وے فاروق اعظم نو پتہ لگ اے بے ایمان ہے اندروں بیماری تھی کھڑو تس ڈیر دل تھی کھڑس کالا تلوار دے وچوں نیام جو کٹ کے ہاں تے ترکی نے تلوار اتلا سا اتا تے تلوار تلے پتہ ہے عمر تے تلوار چلا چھوڑے سی تے میرا کے بن سی بس آدھا کھڑے سونا آپ چلا سو کیویں گل نے مسئلہ سمجھاؤ جا فرمایا ہوا مولانا ہولے 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 علی دی شان ہوا مولانا و مولا کل مؤمن و مولا کل مؤمن و مؤمنات فرمایا ظالم کلا تیرا مولا نہیں فرمایا عمر دی مولا علی ہے جڑا دنیا تے مومن ہو سی ہر مومن دے مولا دا نا علی ہے میں کیوں نہ کیوں نہ زبان کیسا تو دل بولا علی مولا علی مولا مولا کائنات ادراک شعور دی محفل دا تے پہلا پیر علی ہے عرفان خدا دی لذت رو اتباع تاثیر علی من کل تو مولا راز ازل جدی و تعبیر علی نا تک قرآن محمد ہے ان دی خود تفسیر علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت تیری توجہ میرے والے مولا کائنات علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں مولا سب ہے او جناب مولا کائنات علی جن مرتضی کی آپ آپ فرمائن اللہ کون پڑھاؤن والا محمد پڑھن والا اے دنیا والا اگر میرے آقا استاد کوئی دنیا دا انسان نبی دا استاد کوئی نہیں کہ انسان کو نہیں پڑھے محمد پڑھن والے اللہ پڑھاؤن والا سرکار پڑھن والے اللہ پڑھاؤن والا اگلا سوال پیدا تھی میں پڑھائی کری سے اللہ مصطفیٰ کریم سورۃ الرحمن شروع بیتی نہیں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن قرآن اور رحمان نے پڑھائے کیشا قرآن ہولے 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 دیکھے جو پڑھائیے قرآن پڑھائے کہنو پڑھائے میرے آقا کہ تو معلوم تھیا محمد شگردن اللہ استاد مصطفیٰ اللہ پڑھائی کیڑی سے اللہ فرمایا اسا مصطفیٰ قرآن پڑھائے
ہن میرا دل آدھے میں قصیدہ علی پڑھا جڑا عربی چ جڑا کلمی علی دی لکھا بھی علی میں شان نبی دی سنیندا رضوی فقیر پی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مولا کائنات نے کیا فرمایا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران وفام الرجالی اور میں دنیا والوں جتنے دنیا دے علمان پہلے علم بعد والے علم حال ماضی مستقبل دے علم زمین دے علم آسمان دے علم سارے علم اللہ چاہ کے قرآن چ رکھن قرآن چاہ کے محمد دے سینے دے وچ رکھن سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سوال پیدا تھی رہے یہ پتہ تو لگ گئی پڑھایا خدا پڑھا میرے آقا کریم علیہ السلام نے تے اللہ قرآن پڑھائے قرآن کو یہی پوچھتے ہیں تیرے وچ کیڑی شے ہے جڑی اللہ مصطفیٰ دے ہاں رکھی اللہ دا قرآن بول پیا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فرمایا اگر پہاڑ تے رکھو پہاڑ قرآن نہیں چاہ سکتا لیکن میرے محبوب دا دل لائی ریشم تو نازک دا دل لائی تیری شہنوں کو پہاڑ نہیں چاہتا محمد دا دل نے سمایا اللہ قرآن پڑھائے ہون سوال ہے بھی کنا پڑھا ہولے 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 بولا سبحان اللہ بس کرنے تو میرے سر تراڑ چھوڑ دی میں تو سا چپ کر کے بیٹھے ہوئے اللہ پڑھائے محبوب نے قرآن پڑھائے اور یہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مالک تے قرآن تو پڑھائے پڑھائے کدے اتھائی آ کے پڑھائی جاگ دے پہ میرے محبوب علیہ السلام آپ قرآن پہ پڑھتا فرمایا الرحمن اللہ پڑھائے رحمان پڑھاؤ والا علم القرآن اس نے محبوب نے قرآن پڑھائے خلق الانسان ترتیب آپ نے کہ قرآن دی ترتیب کہ ملہ دی نہیں فرمایا اللہ پڑھایا سرکار نے پڑھا اللہ قرآن پڑھایا اگو فرمایا خالق الانسان فرمایا اللہ قرآن پڑھایا مصطفیٰ کریم نے پڑھایا خالق الانسان انسان نو بساں پیدا کیتا اللہ نے اس آیت ان آیتاں دے وچ اشارہ کر کے دسیا ہے عقل ہوے تا بے عقل ہوے تو اسی اپنی مرضی کرن نبینت بروز شپرا چشم آفتاب را چہگنا کینو سورج نہ نظرے تو اپنی اکھی دا علاج کر اللہ فرمایا میں نقطہ بڑا چاہتا میں پڑھائے مصطفیٰ کریم پڑھایا ایسا قرآن پڑھائے خلق الانسان فرمایا محبوب دے علم تے اعتراض نہ کیتا کر تینوں ایسا بعد پیدا کیتا ہے محمد نو عالم ایسا پہلے پڑھا حضور عالم پہلے حضور عالم ہوں اگلی گالے کتنا پڑھائے تھوڑا پڑھائے یکا قرآن ادھا قرآن سبحان اللہ تعالی اللہ دا قرآن بول پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اسا پڑھائے علامہ ماضی ہے لیکن میں مفہومی معنی پہ کرنا پر میں اسا پڑھائے محبوب نو محبوب تو نو میں پڑھائے میں اللہ تو کو پڑھائے ماں اے ماں ہے موصولہ پوری دنیا دی کہیں ڈکشنری صرف نحو پڑھو ہے کہنو گھناؤ اس ماں دا کوئی حد دساوے اے ماں اے لفظ ماں اس دی حد کیا ہے ماں تو مراد عموم فرمایا محبوب جیڑی شے تساں پڑھی کو نہ ہی اسا ہر شے تن پڑھا دے جب میں علی پاک دا ذکر کرنا ہے تو ٹھڈا تھی دا میں قربان تھی وہاں صدقے تھی وہاں اچھی سبحان اللہ فرمایا جیڑی شے تو نہیں جانتا مانا جیڑی شے تو دے علم کو نہ آئی اساں تو دے چھوڑی زدی مولوی آتے جو ماں دے ڈٹچ کے حضور نے پتہ کوئی
مولوی آدھے کان دے پہ چکے حضور نو میں زیادہ لمبے واز نہیں کرنا مکہندہ پیا کان دے پہ چکے حضور نو پتہ کوئی نہیں کل کے تھی سی حضور نو پتہ کوئی نہیں اللہ فرمائے دے محبوب جیڑی شے تو کو نہیں آندی ایسا پڑھا چھوڑیے ظالم یا آنکھ خدا پڑھاون کا شے پیچھے چ رکھیے یا آنکھ مصطفیٰ نو اللہ پڑھائی تا ہر شے حضور بھول گئے عقل مند کونا نعوذ باللہ العیاذ باللہ اور حدیث میں سنے نا ہاں دی تختی تو تہیا ایک حدیث لکھ جا تیری ساری زندگی واسطے کافی ہے میرے آقا نے فرمایا امام راضی لکھ دیں شاہ عبد الحق مدث دہلوی لکھ دیں فرمایا جنہیں اللہ عقل تقسیم کی تھی عقل جاگتا بھی ہے اللہ جنہیں عقل تقسیم کی تھی دنیا دے وچ عقل فرمایا عقل دے اللہ 100 حصے کی دیں کتنے حصے 100 حصے کی دیں دنیا دے ڈاکٹر طبیب مولوی ذاکر مفتی مجتہد کوئی دنیا دار انجینئر اعلیٰ تعلیم یافتہ CSS کرنے والے دنیا دی بڑی ڈگری ہے جن واسطے بڑا عقل چاہیے فرمایا اللہ نے 100 حصہ جو ایک حصہ ساری کائنات وچ بنتا ہے باقی 99 اللہ کلے محمد کو دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علم مصطفیٰ علماء حق اہل سنت صاحبزادہ اختر رضوی میں کیوں نہ کہ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ تیرے تے راضی تھی تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اگو اللہ نے فرمایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ذکر سے مراد امام راضی تفسیر کبیر ایک دن فرمایا ای بیان ما کان وما یکون فرمایا جیڑا کچھ ہونے والا آئی تو دنیا چھو گئی ہے جیڑی عرشہ دنیا تھی ہوئی آئی ساری دی ساری شے سارے دا سارا علم اللہ محمد نو عطا فرمایا دو حدیثاں محبوب دی شان دی ایک حدیث مولا کل دی شان دی سبحان اللہ حضور فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا دور ہے نبی جاگ دے پہ دور ہے میرے آقا دا نبی پاک علیہ السلام کو لکھایا جاء نصرانی الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم توجہ نال سنے حدیث تے ہاتھ لکھے ایک نصرانی نبی دے در تے آیا فقرأ سورۃ بقرہ و سورۃ آل عمران دو سورتاں میرے نبی کو پڑھو توجہ ہے نا پچھلے دی بھی ہے نا میرے نبی کو آ کے دو سورتاں پڑھیو یہ لے پڑھو حضور علیہ السلام نے صدا فرمایا آج تو بات تو کاتب ہے جیڑی شے لکھنی ہو سی جیڑی شے ہونے تیں لکھنی ہے لکھ داری دہاڑے تھین پھٹ ہے اندروں بیمان ہے پلیت آئی سرکار دی نظر پئیے تے اس بدبخت آئی اس اپنی برتنی الٹا کی تو ہے رحمت حضور تپائیے پر رہ جو گیا فعاد نصرانی حضرت سے ولاو تھی کہ نصرانی جلے واپس وال گئے نا نصرانی تھی کہ اتون کیا دے کوئی شے حضور کو نہیں جان دے الا ما اکتب له وہ شے حضور جان دے جڑی شے میں سونے واسطے لکھدا ہوں حضور نو تے کئی شے دا پتہ ہی کوئی نہیں جلے گل کیتی نا فبلغ ذلك رسول اللہ گل ٹردی حضور دی بارگاہ چاہی سونے زمین تے بیٹھے ہیں ایویں آسمان وال سر اٹھائے آسمان وال میرے آقا نے سر چاہے پھر حضور نے تلے ایویں چشم پر نم تھی میرے آقا دی ایویں تھوڑی دیر گزری ہے فاماتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار چھوڑے مر گئے مردود مر گئے سارے نصرانی کٹے تھے جنے اے وڈا سارا مولوی ہائی اے پڑھ کے انہاں کلو آئے گلے انہاں دے کریں دے سارے آؤ انہوں دفناؤں توجہ ہے بس میں آگیا گل مکہندہ پیا نکتے دے پہنچ جلے آیا نا حضور سرکار علیہ السلام دا او بدبخت ہو جل گیا مر گیا سارا آقا یکی آؤ پھول سٹے سوں مونڈے تے چیسوں وڈا مولوی آئی بہت دیر تبلیغاں کریں دا آئی ہر جاتے اس دین دے سبق پہنچائیں
تو جو ہے نا وہ عزت کیوں کریں دے پین نصرانی یہ اس واسطے عزت کریں دے پین انہاں نصرانی آکھے اے محبوب نو اپنے جیا سڑیندا ہے اس جیسا عزت کریں دے انہاں عزت کی تھی کہ فادفنہ کو دفن کر چھوڑنے رات کو دین کو دفن کیتا نے یکے نصرانی کٹھے تھے یکے نصرانیاں دفن کیتا جلے دفن کر کے گئے نا شام جلے تھئیے نا کہیں ون کی انہاں دا بوا کڑکا ہے باہر نکلن ہاں جی تسا اپنے مولی نو دفناونا نہیں تیری سمجھ تو صدقے تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ملا کو دفنا ارے صاحب دفنا کے آئے اصل دفنا کے آئے یوں لو دیکھو تو صحیح دلے وان کے دے دن کتے لاش چھکی ودن اڈے چھکی ودے کوئی اڈے چھکی ودے لاش کتے چھکی ودے ہن انہیں وقت آ کے دفنائے ادن هذا ما فعل محمد و اصحابہ یہ بھی کہہ نہیں کیتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے انہوں دے صحابہ نے کیتے انہوں دے گلے کریں دہائی انہیں ولا دفنائے جھکا کر کے دفنائے نے رات نو دین ولا کے ابو کھڑکائے تساں دا دفن کرنا ہائی اور مولی تے رلدا پیا ہائی جاگ دے پے حدیث راوے زبان کٹے سا چور چوری کٹے ہاتھ کٹو چوری کرے ہاتھ کٹو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو ہوئے تو چپ نہ بیٹھا رہیا کر کوئی آکے حضور کو اس بات کا پتہ نہیں تھا آپ چپ کرے ظالم تو کہ ملہ دا شگرد ہو سی محمد خود خدا دا شگرد ہے حدیث پاک جاندے 3 یا 5 دفعہ دفنائے نے جلے باہر رٹھنے انہیں بعد آخر تک کیا کہ جلے 5 دفعہ رٹھنے نے قبر باہر تھڑ چھوڑے انہیں آکھے اے مصطفیٰ کریم یا صحابہ دا کم نہیں اے خود خدا کی تے کرے مصطفیٰ دے علم تے اعتراض تے زمین ہاں جا دے وے زمین آ دیئے تو محمد دا غلام بن تیرے کفن دی حفاظت میں کرے سا تو ہویا مردود میں ہاں دے وچ جھا کونی دے ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھو کلام ایک شعر پڑھتا بھی ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا مدینہ طیبہ ہی کہنا مدینہ شہر مدینہ روزے دی چاہ ہوئے دلڑیاں میں بھی آتی سوڑے دانا باب السلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکیوں دے سامنے سوڑا صدیق ہوئے جنت البقیع اعتراض کیتا نبی پاک دے دور دے اندر میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جی آمنہ بلال فرمایا اذان پڑھ بلال نے اذان پڑھیے بے وقت اذان دا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے غلام کٹے تھی گئے دلے یکے کٹے تھے حضور منبر دے ہم دلے منبر دے بیٹھے ہم دعویٰ کرے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے سلونی سبحان اللہ نہ کہ پیا پٹھے کمزور تھی ویسے پور نہ سکسے کمزور تھی ویسے پولیس نب ویسیا ڈاکتے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ لکھ دے بین آپ نے فرمایا حضور نے دعویٰ فرمایا مدینہ جبا کے امیر مان ہے دولت دا غریب تمام مدینہ مدینے جو سب کچھ ملیا ہے جانا دی جان مدینہ کر کرم کریمہ ہر ویلے روے ورد زبان مدینہ میں مقدی گال امیر مکا سب دین ایمان مدینہ میرے نبی نے دعویٰ کیا فرمایا منبر تے بیٹھ کے مدینہ طیبہ دے اندر دعویٰ کیا فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے سلونی 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 مانا میرے کول پوچھو میرے کول پوچھو میرے کول پوچھو کہ مولوی کول جڑا ڈنڈی مارے یا ڈنڈا مارے اس کول نہ
جڑا صحیح مولوی ہوئے صحیح مسئلہ رساوے اس کو پوچھے سلونی مقید ہے مطلق ہے اس زمانہ یہ نہیں فرمایا خیال کرائے میرے مطابق پوچھائے دنیا دا نہ پوچھائے قرآن دا مسئلہ پوچھائے روزے دا پوچھائے حج دا پوچھائے زکوٰۃ دا پوچھائے یہ دنیا دا نہ پوچھائے حضور نے فرمایا سلونی پوچھو پوچھنا تہاڈا کم ہے دسنا محمد کریم دا میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا جناب ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھی گئے نبی پاک دے غلام کیا دے پہنے یا رسول اللہ من ابی میرا ابا کون ہے لوگ میرے نسب تو شک کرن اعتراض کرن من ابی میرا ابا کون ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قال ابو کا حذیفہ فرمایا تو میرا غلام ہے میرے نام دل اور محبت کرن حلالی ہے تیرا ابا ہوئے جنرال تیری ماں دا نکاح تھی اے مسئلہ یا امن نو پتہ آئی یا اس بندے نو پتہ آئی جنہاں نسب آئی حضور رکے نسایا معلوم ہے محمد اللہ دے شکر دل اللہ کا شلکا کبھی رکھی عرش محمد دے سینے دے وچ پا چھوڑی سبحان اللہ قسم کہوں در مصطفیٰ تم در مرتضیٰ تک ونیوں ادھار کرو سبحان اللہ حضرت عمر کوڑن دے بار ڈٹھے پین رو بڑے پین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبالقرآن کتابا یا رسول اللہ سے راضی ہیں حضور صلی اللہ جلال چن فرمایا پچھو ایک وچ کھڑوتا ہو سکے انا فی الجنہ او فی النار میں جنتی ہاں دوزخی ہاں جلے اسے پوچھا نا اسے کہ میں جو وچ بیٹھا حضور فرما چھوڑے تو جنتی فرمایا انت فی النار تو دوزخی ہیں میں دوزخی ہاں پر پچھو نماز پڑھتا حضور نے فرمایا نماز پڑھن نال کچھ نہیں پہلے دل نو صاف تک سبحان اللہ حضور دے دور گزرے بزرگ تواری واہ قربان تو چس نال میں پڑھائی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اچھا حضور نے فرمایا یہ دعویٰ میرے آقا نے فرمایا حضور دے دور گزرے سرکار دا وصال پر ملال تھی ہائے حضور دے وصال دا سب تو زیادہ دکھ کینو ہائی او کو دکھ ہائی سب تو زیادہ جڑے سرکار علیہ السلام تو بعد 6 مہینے تو زیادہ زندہ نہیں رہی صبت علیہ مصائب حاضر صاحب سیدہ کائنات دا شعر بی بی پاک فرمائیں صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرن لیالیا فرمائیں میرے آقا دے گزرن تو بعد زہرا دے دل تے اتنے غم آئیں اگر غم نہیں تے آویں آتا رات تھی ونجنا رات تے آویں آتا نہیں تھی ونجنا ایک گل سیدہ کائنات دی ہوئے پئی شعر تو میں پوں پڑھتا رہنا پوں ڈگ پڑھتا رہنا لیکن قصیدہ نہیں ایک شعر پڑھنے لوڑا لیکن تو سن دا کیویں کون سیدہ کائنات میں کیوں نہ کہا قسمت دے ایک ملک دا نہیں سارے جگ دا نا زہرا میں قسم نیابا دین اللہ دی شہرگ دانا زہرا درد مندری ہے اس نگدانا زہرا تیری سرور تے سجدی آئی اس بگدانا زہرا کون سیدہ کائنات سیدہ زہرا ہے مجھ پر یہ کرم زہرا کہ باچوں کا سیدہ کائنات بچے نہ کرم ہے انہیں دی نظرے میرے دل اندر نہ پاکا نہیں محبت ہے دل نال بول سبحان قسمت دے ایک ملک دا نہیں سارے جگ دانا زہرا میں قسم نیادا دین اللہ دی شہرگ دانا زہرا حد ہے درد مدری ہے تے اس نگدانا زہرا تیری سرور تے سجدی آئی اس بگدانا زہرا
کائنات اے دین سبحان اللہ چلو سنائے پڑھ دے سمجھو اے زہران وقت تھوڑا ہے حضور نے دعویٰ فرمایا اپنی زندگی میرے کو پوچھو میں نساں پوچھو میں نساں دور گزرے حضرت ابوبکر صدیق دا 2 سال 3 مہینے 11 ڈاڑے 14 سال حضرت 10 سال حضرت 12 سال حضرت عمر دے اگو حضرت امیر عثمان دے 13 14 سال پھر حضرت مولا کائنات دا دور ہے گل اوہا اعتراض اوہا جڑا اعتراض انہوں دے پیو ڈاڈے کیتا آئی وہ اعتراض انہوں دے پتر پہ کریں دن آدھن نبی پاک نو کوئی پتہ ہی حضور تک کم دے پچھوی نام جان دے حضور نو کے پتہ ایمیں دعوے کریں دے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہوں اگے دعویٰ کیتا ہے مصطفیٰ نے اوہ دعویٰ سیم اوہ دعویٰ اگے مصطفیٰ کیتا ہے ہون مرتضیٰ کیتا ہے چپ کر گئے وے ہلے تھی گئے وے ہائے اتنا ہی گل ختم میرے آقا دعویٰ کیا فرمائے سلونی میرے کو پوچھو سلونی پوچھو جلے ایک گل حضرت علی پاک دے دور تھی ہے نا پاک مصطفیٰ والی جاگ دے پہ وے حضور نبی پاک دی دستار سر تے آپ تے کمر بند بدویا تلوار ذوالفقار جاگ دے پہ وے میرے بھرائی ذوالفقار ہے قبلہ حضرت صاحب توری نظر پہ کرنا ہے اے حضرت علی دی تلوار نو ذوالفقار کیوں آ دے ہولے علی والے چپ کر کے اندر وقت میں سچے کو نہیں ہو چھ سبحان ذوالفقار فقر کل فقرہ دن ٹوٹے چھوٹے مولا کائنات دی جڑی تلوار ہے نا ٹوٹے تھی کہ گنڈی ہوئی ہائی جوڑ لگے ہوئے ہیں کیوں ہک تاں ڈاڑی مضبوط ہائی تے دوجا سونی وری لگ دی سونی کیوں نہ لگے ہاں دیون والا خدا حضرت علی پاک دے دعوے تے گل مکرے سبحان اللہ آنکھ سے انہاں نبی پاک تے اعتراض کیتا ہن منبر نبی پاک دا پگ نبی پاک دی بلیندہ کون پیے او بلیندہ پیے جن بارے حضور فرمایا دنیا میں ہر نبی دی نسل پترا کولوں میری نسل زہرا تے علی کول فرمایا علی بیٹے وچوں میں علی دے وچوں ابن صحابہ دے بارے بھی گل ہے لیکن آج علی دا نام ہے سبحان اللہ اچھی حضرت علی پاک قائم منبر تے بیٹھن انہاں کے سلونی ان علم اچھی زبان قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمائن فرق کو نہیں حضوری مطلقاً فرمایا آئی علی بھی مطلقاً فرمایا آئی نہ انہاں دا علم گھٹ آئی نہ انہاں دا علم گھٹ ہے انہیں خدا دا فضل تے انہیں خدا دا فضل میں پوچھو میں علی کو پوچھو جڑی شے پوچھنی ہے لیکن چس سے بھی ابو حضرت علی پاک نے جڑی اگلی گل فرمائی قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرمائن میرے علی پاک نے فرمایا سلونی عن علم لا یعلمہ میں دیکھ سا تو کی میں سنتا چپ تو کر گئے تھارتا تو کی ہے ٹھنڈا تو تھی گئے وہ کہہ رہا پیا فرمایا لا یعلمہ جبرائیل ولا میکائیل فرمایا پوچھو میرے کل پوچھو میں او جاندا نہ جبریل جاندا نہ میکائیل جاندا اچھی سبحان اللہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری علی دا ذکر سنا وہ جی سنی تو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے تو میں آکے میں سنی ہاں سارے تو بزرگ نسا گئے حضرت مجدد الف ثانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ 1000 سالہ مجدد آپ نے فرمایا خاتمہ بالخیر چاہنا ہے انہاں آکے چاہنا ہے اپنے پتر نے فرمایا نے خاتمہ بالخیر چاہنا ہے جانے ہاں کیویں تھی سی فرمایا اہل بیت نال محبت کی اللہ خوش رکھے اچھی سبحان اللہ حضور نے فرمایا لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد الا كتبه الله منافقا حضور نے فرمایا جڑا سارے نال بغض رکھے یعنی تو مراد اہل بیت ہے یا سارے نال حسد کرے فرمایا دنیا جتنی نمازاں پڑھے مرسی تے منافق تھی کہ قبر وچ وڑسی مومن بننا ہی یاراں نال ہی ضروری محبت تے پنجاں تے 12 نال ہی ضروری محبت ایک حدیث مولا کائنات دی تو میں حسنین حسین بادشاہ دی گل کرا ایک کا گل میرے پیر علی پاک دا فرمان ہے گلی نوٹ کر فرمایا لا یجتمع حبی فرمان پیر علی دا فرمان
لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، فرمایا کہ مومن دے دل وچ ساری محبت انہاں یاراں دا بغض کٹھا نہ تھی سی، فرمایا آسوں ہی کٹھے تے ویسوں ہی میرا دل دے امام محمد باقر دی ہک گل تے اتوں میں حضرت امام علی مقام دا ہک جملہ سبحان اللہ اچھیا کتاب دنا نوٹ کر میرے کو موجود ہے کتاب دنا ہے ثناء القرابہ علی الصحابہ، ثناء القرابہ علی الصحابہ، قریبیاں صحابہ دی شان جڑیاں گالی کیتیاں وہ ایک گل امام جعفر صادق نے سنی اپنے ابا جان سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کو انہاں کو سنی، انہاں دسائی حضرت سالم بن ابی حفصہ نو، انہاں سنائی حضرت کثیر بن نوا نو، کثیر بن نوا کو سنی کہیں حضرت سیدنا امام محدث دار قطنی 385 ہجری فوت تھے، انہاں اپنی کتاب وچ لکھی میں پیسے بھر کے گدی تے وقت پڑھی تے وقت تو سنیندا پیا دکھ تو پتہ نہیں کیوں لگا بیٹھے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ آخ جا اگو آخری امام علی مقام دا ایک جملہ حضرت کثیر بن نوا فرمائن میں کہنے کو پوچھا حضرت امام جعفر صادق کو سنا، انہوں نے فرمایا سئلہ عن محمد عن الشیخین ابو بکر تے عمر دے بارے، حضرت امام محمد باقر کو حضرت کثیر بن نوا پوچھ دے پہن ہیں صحیح ابو بکر تے عمر دے بارے تدسو ہاں اذہبا فی حق کا من شیئن کیا تورے حق چکا شماری تا نہیں ہونا او ظالمہ فی حق کا یا تورے حق دے بچونا کوئی ظلم کیتا ہے دوہاں ظالمہ تصنیہ ہے دوہاں سبحان اللہ اچھی انہوں نے کہا شماری تا نہیں حضرت امام محمد باقر دا فرمان سنے شان ایمان دے فرمانی آپ نے کیا فرمایا فرمایا ما ظالمانا فی حقنا حبت ما یزن حبت خردل سادے حق دے وچ انہاں ایک اسوں دے دانے جتنا ہی حق مارا بلیندے نہیں وے اچھی سبحان اللہ سارے حق کی جو انہیں کہا ماری سارے تو ظلم کیتا نہیں اور اگلی گل فرمایا تولہما انہیں روحان و ابو بکر تے عمر نال محبت کیتی کرو ابرا ان ادوبہما انہیں تو دشمنوں کو بیزار تھی ونجو پچھا ہٹ ونجو ایک ہے فرمائے امام محمد باقر علیہ السلام جڑا سنن والا ہے نا اسے کہا سنتا لوگ کو بھی گل کریں حضرت امام محمد باقر فجعل یسک انو کا نفس ہی اپنی گردن زور دا پکڑ کے فرمایا اللہ تیری ماں تیرے غم وچ روے اے بندہ پوچھن والا اے جڑے ابو بکر تے عمر ہن فرمایا ما اصابک من شیء فبعنق کی منہ کیوں لہ گئے سبحان اللہ کیوں نہیں بلندہ نہیں یار پر خرچہ میرا تھی بلندہ تو نہیں اچھی سبحان اللہ اور تیرے ہتھن میرا سلام اچھی سبحان اللہ فرمایا اپنی گردن زور دن اپ کے پوچھو علماء کو مفتی احمد رضا اعظمی صاحب قاری فاق صاحب فاضل علماء انہیں کو پوچھو مانا کرو فرمایا اگر انہیں نال محبت کرن نال کہنو کوئی نقصان تھیا اپنی گردن تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں محمد باقر ضامن ہو ساں انہیں نال محبت کرن نال نقصان نہیں نفع ہولے 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 بولے انہیں نال محبت کرن نال کیسے ہے نفع ہے منافع ہے فرمایا اگر تن نقصان تھیا تو میں ضامن آخری گل اجازت اس حسین بادشاہ دی گل کراں میں دا اللہ خوش رکھی داؤ جوان میں یہ خجادا میں تا اپنے تے ازمائے خدا دی قسم جتنے تے انہاں پاکاں نو سورو نہیں نا تقریر تے ساری لگدی نہیں جتنے تے انہاں دی توجہ نہ ہوئے سادے بال ٹکر کھاندے نہیں اے سر دی پگ اے جسم دے جڑا خوشنما لباس ہے جتنا میں پیسے بھرن تھوڑا ہے یا چنگے پیسوں دے اچھا ہے یا برا ہے خدا دی قسم حسنین کریمین دے درد کتوں دا صدقہ میڈے جے نلیک میڈے جے کم علم گناہگار تو انہیں دے در تے بے حساب پلیندے تے پل دے پہن کوئی دنیا دا بادشاہ تا دکھاؤ جنہوں انہیں دے در تو ٹکڑا نہ مل ہو سارے جہان خیرات ونڈن والا حسین ہر عزت والے کو عزت دیون والا حسین ہر جنتی دے ٹکٹ تے مہر لاون والا حسین ہر جنتی دی جنت دے ضمانت حسین او مہر نبوت دا سوار حسین جلے آخری سجدہ کی تسنا 70 قدمت وتھائی بہن دے دی پئی ہئی ایک جملہ فرمایا سجاد دی پھپھی اماں وائن تو صحیح دیکھا قاتل کھڑا یا لگا گیا
تیری سمجھ لو میرے سلام ان اللہ تیرے درد قبول کرے. قاتل کھڑے کے لگا گی. امام سجاد گئے پھپھی اماں ہوتا کھڑے واپس آ گئے. تھوڑی دیر گزری ہے بی بی پاک بیٹھیا نہیں. فرمایا سجاد وط ون دیکھا قاتل کھڑوتا کے لگا گی. دوسری دفعہ گئے تیسری دفعہ جلے آپ نے بھیجا نا تو امام سجاد واپس آ کے عرض کی تھے پھپھی اماں کیوں بھی دے دیے کیوں کچھ دیے. فرمایا اس واسطے بہن بھرا نال آخری سلام کرنا ہے. اللہ تیرے درد قبول کرے. آخری سلام کرنا بہن بھرانو. بہن بھرا دی ملاقات تے وجنے دل ترے دفعہ تھی کہ واللین کھڑوتے. آخر دے بی بی پاک فرمائے بڑا پرانا جملہ ہے ہکو جملہ. بی بی پاک فرمائے وہ ظالم نواخ جیڑی جاگیر دی لالچ کیتے تسا ظلم کیتے وہ جاگیر تو مل گئی ہے بھئی کیڑی لالچی ہے. لعنت ہوئے بے شمار بے شمار لعنت ہوئے اہل بیت پاک دے ہر دشمن دکتے. آنکھو بے شمار اہل بیت پاک دے سارے دشمنوں تے لعنت. اس یزید نے اتنا ظلم کیتا. آج بھی مولوی بڑے بڑے پگڑ خیل تھی کہ یزید دی ضمانت کرے دن. میں آدھا شالا یزید تیرے حق وچ ونے اساں گناہگار واسطے حسین کافی. بی بی پاک فرمائے آج بھی آدن یزید انہی اسلے انہی تے ہوں انہی تے اس میں آکے ظالم 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 ہوندا ہے. جہنمی جہنمی کتا کتا ہوندا ہے. ہائے ہائے ایک جملہ سن سے ایک دفعہ سلام یا حسین. جڑے حسین بادشاہ نو سلام نہیں کریں ظالم منہ تلے کر بوتھا تلے کر بے. جڑے جے ظالم کوئی نہیں نام دا ذکر انہاں دا نام دا صدقہ کھانا ہے تے بولنے لے موت پوندی بھی اچا کو سلام یا حسین. سارے کو سلام یا حسین. مرحبا حسین واہ حسین. جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ کیا بھئی فرمائیں سجاد ظالم کل ونس گل کر کے آکے گل توجہ نال سنے قانون تعمیل جاگیر ویسی ظالم آشاءاللہ تری حدیہ توڑ پاویں چالا جہنم دی بات دونوں سارے دنیا دی ساری بدبختی تورے مقدر تھی گئی ہے. آخرت دلکوی تورے کوئی حصہ کوئی نہیں. تو سب کافروں میں کونوں بھی گئے دل نہیں ہوئے. کوئی دنیا دار انسان مال ذبح کرے بکری ذبح کرے اور بکری ذبح کرن دے وقت امام سجاد ایک کسائی دے کھولو آئے ہر جمعہ امام سجاد دا غلامی مرید امام سجاد پوچھے کیویں ذبح کرے نے. عرض کی تو میں آپ ذبح کرے نا. فرمایا ذبح کرن دا طریقہ دسا روکے نہیں. ادب امام سجاد نو پہلے میں بکری نو یہ جڑی شے حلال مال ذبح کرے نا پہلے پٹھے پینا تھوڑی دیر بعد پنر پانی پلینا. پانی پلاور کے بعد اس بکریاں کو دور کر کے وہ ڈر تھی کہ ذبح کرے نا. امام سجاد دی رت ہوتی ہے ایک دے ظالم جے پتر دے سامنے پیو نے ذبح کیتا ہے جے پیو دے سامنے پتر نو جوان پتر نو ذبح کیتا ہے دنیا دے تیرے ظالمن. امام سجاد فرمایا تسے میں جانوی پانی پلا کے ذبح کرنے اے مہر نبوت دے سوار دے کیا جرمائی سامنے مہربان بھی پئی آئی لیکن پانی کہہ نہیں. لیکن اللہ دی قسم سادہ صبر کر کے دکھائے. ایک جملہ بھی پڑھتا سیدہ کائنات نے فرمایا تنو کامل جاگیر سی تے خوشبو بچڑا زہرا پرے ہاتھ ظالم جھولی پاون دے مینو سر مخدوم پھرا دا ہاتھ پیر بڑا یا سید پڑا دیوی میں شیوا ہے دنیا دا میں میت زہور آونا ہے ایک ویر ہے میں دکھیا. اللہ تعالیٰ میرے چند جملے منظور فرماوے. اللہ تعالیٰ محفل قبول کرے. ضروری برکت والی محفل ہے. اللہ تعالیٰ سارے بزرگوں نے درجات بلند فرمائے. آخر سے میں یہ کچھ آکساں اگر چنگا لگے تو پڑھائے بھی صحیح تو سبحان اللہ یہ کہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہاں حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. باپ کس قدر عظیم جو کہہ گئے معین دین کی بنا حسین. ہاں حسین ہے دین کی بنا ہو. اللہ پشتو دا تو از روح خطابت نہیں تھی دا
ہوں کتوں کتھاں دیوت کتھاں ہائے ہائے سننی تری اپنی مرضی میں تو کو معراج کرائی بیٹھا اہل نبی آل پاک دا ذکر کر کے شہادت دے ایک جملہ سنا کے چلو تو اسی راضی اسائی راضی سبحان اللہ سے میں کیوں نہ کفز جی یوسف گلی دوگ بکری کالامہ تک گئی لے دلے میں سرور عالامہ ازو گیا لہوٹا دیکھ لئی گا محبوب تمرا شان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان آئے ہائے واہ 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 آنکھو نا واہ 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 سونڈا لیا تیرا حق کیوں دلے واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان مربی بھی اس بن گزے یوگش بگر میں سریکیاں پشتو یاد کی تھی وجہتے نو سبحان اللہ نہیں آتے مربی بھی اس بن گزے یوگش بگر زیدال پاک رسول مسکے شو اس تنظر زیدال چہرہ محبوب خواہ چہرہ محبوب خواہ یا سورجو کی کار دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر انگلیاں 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 کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر تک لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتی دل پہ چڑیا یہ میرا ایمان ہے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے اب تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب اعلیٰ سورجو کی کون ہے واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان اللہ تعالیٰ قبول فرماوے یقیناً امام علی مقام دے ذکر اور آل بیت پاک دے ذکر دی برکت ہے اتنا پر لطف من تو دل آتے میں 2 گھنٹے بھی پڑھا 2 گھنٹے بھی پڑھا میں 2 گھنٹے نہیں میں 5 منٹ نہ چاہیا تھا تساں فر یا فر تھی ونے تساں جی اگر میں ہونے آکھاں اگاں تو اے بھی تو نہیں پتہ ہوئے میں 2 گھنٹے کیویں پڑھا جو گھنٹے تو ہوتے میری تقریر تھی وے تے دوجے جلسے دی فیس شروع تھی ویندی میرے نال ایک طالب العلم ہے دین دا طالب ہے درس نظامی پڑھ دے مدرسے دے وچ تے میرے رفیق سفر سارے کوئی انتے کوئی انتے کوئی انتے مصروفاً تے طالب العلم آئے اے 2 جملہ دی نعت پڑھ سی قصیدہ پڑھے جیشہ پڑھے تو سا اس در نہیں دیکھنا اے دیکھنا جو دین دا طالب ہے میرے رسول دا خادم ہے حضور دا مہمان ہے پڑھ سی تو سا مل کے خدمت کر چھوڑے سو وقت انشاءاللہ حاضر جانے تے حاضرین جانے پیر صاحب دے کلام دے وچوں ایک شعر پڑھنا چاہنا اہل بیت دی شان اندر کہ حجت کو تمام کر گیا شبیر توجہ ہے کہ حجت کو تمام کر گیا شبیر آفاق نے نام کر گیا شبیر تا حشر جن کا جواب ملتا نہیں سر دے کے وہ کام کر گئے شبیر تا حشر جن کا جواب ملتا نہیں سر دے کے وہ کام کر گئے شبیر کہ جے آج نہیں تھیدا توجہ ہے جے کہ آج نہیں تھیدا کل نہیں تھیدا دل کملی تو کل نہیں تھیدا جے ہوا حضور بنا ہوئے تا چکر لگدن حج نہیں تھیدا کہ ادب تو سب کچھ کہ ادب تو سب کچھ حصول